السلام علیکم۔ کلیکشن آف ڈیٹا کے بعد ہمارے پاس دوسرا امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ ہے پریزنٹیشن آف ڈیٹا۔ پریزنٹیشن آف ڈیٹا میں ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب اس کو کسی گروپ چارٹ یا گراف کی شکل میں لے آتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹیشن آف ڈیٹا۔ اس میں سب سے پہلے ہے کلاسیفیکیشن آف ڈیٹا۔ کلاسیفیکیشن آف ڈیٹا میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو مختلف گروپس یا کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو سم ریزمبلنس، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ تمام اس کلاس کو ہم فرسٹ ایئر کی کلاس اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ میٹرک یعنی 10th کا ایگزام پاس کر کے یہاں تک آئیں، تو یہ ایک چیز کامن ہے، اس بنیاد پر اس کو ہم کلاس کہتے ہیں۔ یعنی کسی بازار میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ہم کلاس نہیں کہہ سکتے، اس میں مختلف گروپس کے بندے ہوتے ہیں، کوئی بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم گروپ آف پیپل کہہ سکتے ہیں مگر کلاس نہیں کہہ سکتے۔ کلاس کے لیے شرط یہ کہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں کامن ہو۔ تو آئیے اس ڈیفینیشن سے سمجھتے ہیں اس کو۔ کلاسیفیکیشن آف ڈیٹا، کلاسیفیکیشن از دا پروسیس آف ارینجنگ دا آئٹمس ان گروپس۔ کلاسیفیکیشن ہمارے پاس وہ عمل ہے جس میں ہم ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں گروپس اور کلاسز میں اکارڈنگ ٹو دیئر ریزمبلنس، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوگی، اور یہ سملرٹیز بھی ہو سکتی ہیں یا ڈس سملرٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس مین آبجیکٹیوز کلاسیفیکیشن کا کیا ہے؟ دا مین آبجیکٹیو آف کلاسیفیکیشن از ٹو برنگ دا پوائنٹ آف سملرٹیز اینڈ ڈس سملرٹیز۔ مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ آف سملرٹیز اور ڈس سملرٹیز ہم نکال لیں، سو ون کین انیبل کہ اس قابل ہو سکے ٹو میک کمپیریزن، آسانی سے دیکھیں اگر کلاسز میں ہم ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کمپیریزن آسان ہو جاتی ہے، اینڈ ڈرا انفرنس وتھ مور ایز، اور پھر ہم اندازے بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ بیسک پرنسپل، اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں بیسک پرنسپل آف کلاسیفیکیشن۔ نمبر آف کلاسز شوڈ نیدر بی ٹو لارج، یعنی اتنے زیادہ کلاسز بھی نہیں بنانی چاہیے کہ بے مقصد ہو جائے، ناٹ ٹو اسمال، اور بہت کم کلاسز بھی نہیں بنانی چاہیے۔ کلاسز شوڈ بی بٹوین 5 اینڈ 10۔ زیادہ تر اسٹیٹسٹیشین ہمارے پاس یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کلاسز کی تعداد 5 سے لے کر 10 تک ہونی چاہیے۔ دا کلاسز شوڈ بی میوچولی ایکسکلوسیو، کلاسز آپس میں میوچولی ایکسکلوسیو ہونی چاہیے، یعنی ان میں کوئی چیز کامن نہیں ہونی چاہیے۔ کلاسز ود ان کلاس جو ہوگا وہ ہوموجینیس ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوگی، مگر کلاسز آپس میں میوچولی ایکسکلوسیو ہوں گے۔ نمبر 3 پر ہے دا کلاسز شوڈ انکلوڈ آل دا ڈیٹا، یعنی جو ہم کلاسز بنائیں اس میں سے کوئی ڈیٹا مس نہ ہو جائے، اس طرح کی کلاسز بنانی چاہیے تاکہ کوئی معلومات رہ نہ جائیں، تمام معلومات اس میں کور ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ کلاسیفیکیشن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹیبولیشن آف ڈیٹا۔ ٹیبولیشن میں ہم ڈیٹا کو ایک خاص سسٹمیٹک آرڈر سے روز اور کالم میں لکھتے ہیں تاکہ آسانی سے ڈیٹا کو سمجھا جا سکے اور فردر انالیسس کی بھی کام آ سکے۔ یعنی ہمارے پاس ٹیبولیشن ہے the systematic and orderly presentation of statistical data into rows and column، یعنی ہمارے پاس یہ ایک سسٹمیٹک اور آرڈرلی پریزنٹیشن ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے لیے کہ معلومات کو ہم روز اور کالم کی شکل میں لکھتے ہیں، سو اٹ کین بی ایزیلی انڈرسٹینڈ، تاکہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے، اینڈ کین بی یوزڈ فار فردر انالیسس، اور مزید انالیسس میں بھی یہ ڈیٹا ہمارے پاس کام آ سکے۔ اس کے بعد ہے مین پارٹس آف اے ٹیبل۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے ٹائٹل۔ ایچ ٹیبل شوڈ ہیو اے ٹائٹل ریٹن ابو دا ٹیبل۔ یہ ٹائٹل یہ یاد رکھیں کہ ٹائٹل ہمارے پاس یہاں اوپر ٹیبل کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اٹ شوڈ بی سمپل اینڈ سیلف ایکسپلینیٹری۔ یہ ٹائٹل اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ آسان الفاظ میں ہو اور سیلف ایکسپلینیٹری ہو تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے۔ اس کے بعد ہے پریفیکٹری نوٹس۔ It gives additional specification of data if needed and written between title and box head۔ یہ اس کے بعد یہ پریفیکٹری نوٹس آتا ہے ہمارے پاس، یہ ٹائٹل اور ہمارے پاس جو مین جو ٹیبل ہے اس کے درمیان میں لکھا جا سکتا ہے، اور یہ اگر مزید کچھ معلومات ٹائٹل سے رہ گئی ہوں تو وہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باکس ہیڈ۔ The heading of each column is called column caption۔ یہ دیکھ لیں ہر کالم کے جو ہیڈنگ ہے اس کو ہم کالم کیپشن کہتے ہیں، مگر یہ پورا جو خانہ ہے، یہ پورا جو کالم، یہ پورا جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں باکس ہیڈ، یعنی یہ سیکشن جو ہے یہ باکس ہیڈ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹب۔ ہر رو کا جو ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے اس کو ہم رو کیپشن کہتے ہیں، مگر یہ پورا جو ہمارے پاس یہ سیکشن ہے اس کو ہم اسٹب کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد ہے باڈی۔ باڈی یہ اس کو ہم باڈی کہتے ہیں، اور تمام جو معلومات ہم نے اکٹھی کی ہوتی ہیں وہ ہم
इस बॉडी में रोज और कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। ये तो आ गया टेबल बॉडी तक। इसके बाद है फुट नोट्स, रिटन बिलो द टेबल यूज्ड विद सम क्लैरिफिकेशन इज इनकम्प्लीट। ये देखिए कोई मालूमात हमसे रह गई हो तो वो हम यहाँ फुट नोट में दर्ज कर लेते हैं और ये टेबल के नीचे लिखा जाता है। इसके बाद है सोर्स नोट, रिटन बिलो द फुट नोट, ये इस फुट नोट के नीचे लिखा जाता है और इसमें हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास कि इट टेल्स अबाउट द डाटा पेज एंड कंपाइलिंग एजेंसी, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें मालूमात देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस, ये हमारे पास बाद में रेफरेंस के तौर पे भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।